وہ کہاوت آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، بڑی بڑی باتیں پچھواڑی کھاتی لاتے، بس ویسی والا حساب ہے، ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے کا کام کچھ نہیں کرنا ہے۔ ناصر دیہانوی آفیشیل صاحب جڑے ہیں۔ ناصر صاحب آپ مومن ہیں؟ جی جی جناب، کون سے والے مومن ہیں؟ عالم ہے، فاضل ہے، عوام ہے، عام عوام ہے، عامی ہے، کیا ہے آپ؟ مقلد ہے، عوام ہے، غیر عوام. مقلد ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کیا ہے؟ ارے عوام ہے، ہم مسلم ہیں بس. اچھا، عالم نہیں ہے آپ؟ نہیں. اچھا، ایسا آپ نے نام لکھا ہے ناصر دیہانوی آفیشیل، تو مجھے لگا بڑے آپ عالم شالم ہوں گے، آفیشیل چینل وینل ہوگا آپ کا۔ نہیں، عالم نہیں ہے. اوکے، چلو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہے یا نہیں ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ 1400 لوگ دیکھ رہے ہیں، سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فٹافٹ لائک اور شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے، اور کافی لوگوں کی مانگ ہو رہی ہے سلو موڈ آن کرنے کی، تو میں سلو موڈ آن کر دیتا ہوں، پھر ہمارے ناصر بھائی سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک سنو منٹ رکیے گا۔ ہلو جی ناصر بھائی، چینل کا کیسے پتا چلا آپ کو؟ سنو، میں آپ سے بات کی ایک سوال کر رہا ہوں. نہیں، ہیلو. سوال آپ کرنا کوئی مشکل نہیں، آپ یہ بتائیے کہ چینل کا معلوم کیسے پڑا آپ کو؟ ارے ہم کو تو پتا ہے آپ کے چینل کا، ایمان یونین کے جو چینل ہے ان کو دیکھتے ہیں. اچھا، کب سے دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل؟ آپ کو تو کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ بتائے کہ آپ کا اللہ ایک اچھا خدا ہے؟ وہ تو میں آپ سے پہلے مجھے سوال کر لینے دو کوئی. نہیں، سوال آپ نہیں، بات کریں. سوال ٹاپک یہ ہے کہ کیا اللہ، آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا وہ ایک اچھا اللہ ہے، ایک اچھا خدا ہے؟ بالکل. بالکل، تو آپ کا اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کرے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6963۔ اللہ نہیں چاہتا کہ گناہ کریں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 6963۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم گناہ نہ کرو تو گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف فرماتا۔ تو کیوں چاہتا ہے اللہ گناہ سنو کرے؟ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ کو کیا پرابلم ہے؟ سنو، بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ گناہ کریں، ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے فری ول دے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو گناہ کرے، ٹھیک ہے، چاہے ہم گناہ نہ کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک. نہیں، لیکن اللہ ادھر کہہ رہا ہے نا کہ اگر گناہ نہ کرتے تم تو میں تم کو تمہارے بدلے جو ہے ایک دوسری قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی، مجھ سے معافی مانگتی اور میں ان کو معاف فرماتا۔ تو اللہ تو چاہ رہا ہے کہ گناہ کرے، اللہ تعالیٰ یہ اگر بھی تو گناہ کہہ نہیں رہا ہے کریں گے تو ساتھ اللہ میں، کو پسند ہی نہیں ہے وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، اس اللہ سے چاہتا نیک ہے نا کام کہ بھی. اللہ ارے چاہتا ہے بھائی کہ کوئی بھائی، گناہ کرے؟ اگر او، سنو، ہمارے ساتھ اللہ دینی بھائی بھی جڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی، یہ نہیں چاہتا کہ گناہ کر. اگر اللہ یہ چاہتا کہ گناہ اگر کرے تو پھر ہاں اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ مت کرو. آگے بات ایک سمجھے. منٹ، اگر پوری دنیا کے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ دنیا چلنے دے گا یا قوم پلٹ دے گا؟ بات سنو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ گناہ مت کرو. پھر اس کا کہاں مطلب یہاں ارے تو کہہ رہا بھائی ہے نہیں کیا آپ گناہ دماغ کرو وہی گے تو خراب نہیں کر اللہ رہے آپ ہو یار؟ کرنا جہنم سامنے میں۔ چاہتے. بڑا کرو یار، ساحل بھائی اسکرین بڑا کرو، یہ خود ایک بار پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد بولیں، کیونکہ میں بھی موبائل سے ہوں گے. اسے یہ بڑا کرو، دیکھیے، یہ پڑھ لیں ایک بار. میری بات سنو. جب نہیں، اللہ بات نہیں تعالیٰ سن یہ لو، پہلے کہہ رہا ہے، حدیث پڑھو بھائی، حدیث پڑھو پہلے. آتی ہے آپ کو؟ ساحل اردو تھوڑا آتی ہے؟ آپ ساحل سے ناصر بات کرنے ناصر دو بھائی مجھے. ناصر بھائی اردو جی، آتی ہے آپ کو؟ مجھے آتا ہے، یہ حدیث میں نے سن رکھی ہے کئی مرتبہ، ٹھیک ہے. یہ پڑھیے تو صحیح، ایک بار پڑھیے تو صحیح، یہاں سے پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بھائی آپ صلی بھائی اللہ علیہ بھائی وسلم فرمایا کرتے کیا تھے۔ ساحل سنو، ہاں، یہ ایک بار نہیں 20 بار ہم نے فضائل اعمال میں پڑھ رکھی ہے اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے. اچھا، ہاں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ تو گناہ نہیں کرو گے سنو، تو پلٹی مار دوں گا میں۔ یہ کیسے میں آپ آپ سے لوگ کہہ رہا ہوں، جھوٹ جب بول سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جب خود یہ کہہ رہا ہے
کہ بھائی تم گناہ مت کرو. اس آپ اس ٹاپک پہ کرے کیوں رہے ہو؟ سیدھی سی تو بات نہیں ہے گناہ کہ کریں گے اللہ تو تعالیٰ اس ناصر حدیث بھائی گناہ نہیں مت گناہ کرو. کریں گے تو ناصر بھائی سنو نا میری بات, نہیں گناہ اگر کریں گے لوگ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پلٹی مار دوں گا, دوسری مخلوق لاؤں گا کچھ بھی جو ہو, گناہ کرے گی سنو اور پھر معافی بھائی مانگے گی اور میں معاف کر دوں بھائی گا. بھائی کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم خود, اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ رہا ہے گناہ مت کرو, لیکن بندے ارے سے تو گناہ ہوتے ہیں کانٹرڈکشن یار. ہو گیا نا پھر اللہ کی بات پہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا نا. اچھا اس حدیث میں نہیں اللہ ہوا, کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نہیں ہوا. سنو اللہ ناصر بھائی, تعالیٰ کسی بندے سے اللہ میری تعالیٰ یہ بات نہیں سنو, کرتا کہ تم گناہ کرو. ٹھیک ہے, ناصر بھائی میری بات سنو نا, میں کیا کہہ رہا اس ہوں اچھے حدیث سے اس سمجھو. حدیث کا مطلب اچھا میرے کو اور سمجھاؤ, ہے. میرے کو حدیث کا سمجھاؤ مطلب اور. اللہ ادھر. اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں, اگر پورے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس حدیث کے مطابق اللہ کیا کرے گا؟ بھائی دیکھو, بات نہیں سمجھ رہے آپ, کہ اس یہ حدیث کے بتاؤ پہلے مطابق کیا کرے گا مجھے. اللہ؟ پہلے وہ تو جواب دو, اس حدیث کے مطابق اللہ کیا آپ کرے گا اگر م- سارے لوگ گناہ کرنا آپ چھوڑ دے تو سنو, اس حدیث کے مطابق اللہ کیا کرے گا؟ مجھے اس حدیث کے ڈیفینیشن جو اس کا آپ مطلب میں بتاؤں, میں نہیں بتا ہاں, سکتا اس کا مطلب, مجھے پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ارے ابھی بولے فضائل اعمال میں 20 بار آپ پڑھ چکے یہ حدیث, اب بول رہے ہو کہ مجھے نہیں پڑھ معلوم. چکے ہیں. سنو سنو, اس کا مطلب بظاہر یہ تو طور پہ کیا لگ 100% رہا ہے؟ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ بظاہر, گناہ کرے. نہیں نہیں ایک یہ منٹ, یہ بظاہر طور یہ پہ مطلب ادھر, اس کا ہے ہی نہیں. ارے ایک منٹ رکو نا, بظاہر طور پہ اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے اگر آپ گناہ نہیں کرو گے, یعنی ساری انسانیت اگر گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس حدیث کے مطابق اللہ کیا کرے گا؟ سنو, میں آپ کو کسی عالم سے اس کی ڈیبیٹ کرا دوں گا, اسی حدیث پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو لے ابھی آؤ لیکن بھائی. یہ تو بتاؤ, نہیں ایک منٹ دینی بھائی ایک منٹ, اس کے مطابق اللہ کیا کرے گا؟ یہ اتنی ٹف حدیث تو ہے نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. دو سٹیٹمنٹ ہے, ایک یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اس کا پھل کیا ملے گا تم کو, مطلب کیا ہوگا اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ جو ہے مخلوق کو پلٹی مار دے گا. تو جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے جو بالکل صاف ہے, وہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ناصر بھائی؟ بھائی دیکھو, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے آ رہی ہے, لیکن آپ کو ہاں مجھے تو یہ سمجھ سمجھاؤ. نہیں آ رہا کہ آپ کو کس طرح سمجھاؤں یہ. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو کیسے یہ سمجھ سمجھاؤ, نہیں آ رہا. ہم کو کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, سنو, اس میں کیا الگ چیز ہے, میں یہ سمجھاؤ ذرا, اس میں حدیث کو آپ سمجھاؤ. نے میری بات کاٹ دی, جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا اس پر میں آپ سے نہیں ڈیبیٹ وہ کر دوں کریں گے. گا, اچھا میں اچھا کسی سے ناصر کروا دوں گا آپ ناصر کی ڈیبیٹ. ٹھیک, ٹھیک ہے, ہم جو ہے انتظار کریں گے کہ آپ کوئی عالم کو لے کے آئیں گے اس حدیث پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تھوڑا آگے ٹھیک ہے, بڑھتے, ایک سوال. مجھے ہاں, بتاؤ سوال کہ کر رہا ہوں. رکو نا ناصر رکو نا جی, ناصر بھائی رکو ہاں, نا. ہاں ہوں, ابھی دیکھیے, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, ایک میں تو آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ دوسرے کسی کو لے کے آئیں گے, کوئی مشکل نہیں, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہوں. آپ کی بات کی. مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مومنہ بچی, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے والی, تہجد گزار, اس کا کچھ گنڈے جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ سے پکارتی ہے, اے اللہ تو کہتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں کہ جو مجھے پکارتا ہے, جو میرے سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ تو مجھے ان درندوں سے بچا لے, میرا بلاత్کار ہونے سے مجھے بچا لے. تو اللہ اس کو کیوں نہیں بچاتا ہے؟ سنو, آپ نے یہ نہیں سنا کہ جب ہوں دعا کے بارے میں کہ کبھی تو اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں, کبھی بعد میں ہوں کرتے ہیں, کبھی اس کے بجائے ہوں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. ٹھیک, مطلب آپ آپ نے یہ یہ نہیں سنا بتائیے. بات. اچھا ناصر بھائی ٹھیک ہے, میں دعا اس 3 حساب طرح سے سے بھی قبول چلتا ہوں. کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, دعا میں 3 سمجھ طرح سے گیا قبول ناصر بھائی, کرتا میں ہے, سمجھ گیا. کوئی بھی طریقے سے میں کر لے اس کو. ناصر بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس ریپ کو روک سکتا تھا؟ بالکل اختیار میں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, ایک بات تو آپ مان گئے کہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس ریپ کو روک لیتا, ٹھیک ہے, جیسے بے حضرت شک, ابراہیم کو جلنے سے بچا لیا ہے نا, ایسے کئی بالکل سارے واقعے ملتے ہیں. نوح کی قوم کو ڈوبنے سے بچا لیا. تو اللہ اختیار بالکل. رکھتا ہے کہ وہ اس ریپ کو روک سکتا تھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ بچی جو ہے, وہ لڑکی جو ہے, اس کے لیے یہ جو 3 آپشن دے رہے ہیں اس میں بیسٹ آپشن کیا ہے کہ اس کی دعا وہی دعا قبول ہو جائے, اللہ اس کو بچا لے, یا
1 महीने के बाद उसकी दुआ कबूल करे या उसको कुछ और दे दे, क्या उसके लिए बेस्ट है अभी रेप होते वक्त? सुनो, मैं आपसे ही पूछता हूँ हाँ वसाइल भाई, मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर हाँ उसको उस दुआ के बदले में उस जगह हाँ पर कुछ मिल जाए जहां पर हमेशा हाँ हमेशा रहना है, ये बेहतर है हाँ। या इस छोटी सी जिंदगी के लिए दुआ कबूल होना बेहतर है? अच्छा, मुझे ये बताइए नासिर भाई कि उस जगह पे जिस लड़की की बात कर रहा हूं मैं, वो आपकी बेटी है, उसका रेप हो रहा है। माफ करना, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मैं ये मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह करे जिस भी अल्लाह को आप मानते हो और वाकई में वो है, तो कभी ऐसा नहीं हो आपके किसी घर वालों के साथ, बल्कि दुनिया में किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी बेटी का रेप हो रहा है और वो अल्लाह से दुआ कर रही है, वो तहज्जुद गुजार है, ठीक है, वो नमाजें पढ़ने वाली है। आप बताइए कि आपके हिसाब से उसका रेप को अल्लाह रुका देना ये बेहतर है कि उसको जन्नत देना ये बेहतर है? भाई, जो सुप्रीम बीइंग है वो सब चीज जानता है, उसका इल्म हमसे ज्यादा है, मैं हमें नहीं आपकी पता बात कि कर वो रहा हूँ ना, बेहतर है। उसको आपकी जरूर आपकी उसको क्या राय, पता। आपकी क्या भाई है, मेरी मतलब राय है, आपकी सुनो, बेटी के बारे में मेरी आपकी राय क्या मैं राय है? बता, सुनो हाँ मेरी राय। भाई मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा इल्म अल्लाह ताला के पास है, ठीक है, अल्लाह ताला के हाँ पास बहुत ज्यादा इल्म है, ठीक है, हाँ। उसको ज्यादा पता है मुझसे, वो जो बेहतर भाई वो समझता है। अल्लाह ताला अपने भाई बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो चीज चुनेगा ना नहीं, उसके लिए। भाई ठीक है, 70 माह से एक एक ज्यादा मोहब्बत एक मिनट करता तो साहिल रेप भाई, रोक देता ना। हाँ दिनेश साहिल भाई। भाई एक मिनट रुको जरा, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछा है, उस पे भी आप अल्लाह पे जा रहे हो। अभी जब होटल में खाना खाने जाते हो, वेटर पूछता क्या लेके आओ, तो बोलते हो अल्लाह से पूछ लो, अल्लाह को मुझसे ज्यादा पता है। यार क्या कर रहे हो बा, यार, छोटा सा सवाल है, उसके लिए भी तुम अल्लाह के भरोसे बैठ गए। यार कम से कम ऐसे तो ना भाई करो ना भाई। सुनो यार, बात नहीं आ रही तुम्हारे समझ में, बात नहीं आ रही। साहिल भाई आ, का सवाल कैसे फिर साहिल दोहराओ, पहले एक साहिल बार, अल्लाह पहले को साहिल नहीं भाई, मान, साहिल पहले आप साहिल साहिल आप भाई का सवाल दोहराओ। साहिल पूछता हूँ मैं, आप नासिर भाई अल्लाह को मेरा मानते हो सवाल साहिल? दोहरा सकते हो? नासिर भाई आप मैं मेरे आपसे सवाल कह को रहा हूँ, दोहरा आप सकते अल्लाह हो? को मानते हो? सुनो ना, आप मानते हो नहीं अल्लाह सुनो को? ना, मैं, नासिर भाई मेरे सवाल को दोहरा सकते हाँ, हो, मैंने क्या सवाल किया? ये सवाल किया मैंने, इसका जवाब दे दिया आपको, ठीक है। नहीं, सवाल क्या था पहले एक बार बोलो। जो अभी आपने सवाल किया है रेप के हवाले से, क्या क्या किया, क्या किया है बोलो। रेप के हवाले से दोहराने की हाँ क्या कि जरूरत है? मैं आप आपकी, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ी वो उलझन हो रही नहीं, होगी। इसकी जरूरत नहीं है। आप ये गलत काम मतलब मत करो। आप अपनी बेटी का आपका काम रेप यही है, होना पसंद, आपका धंधा नहीं ही सुनो यही ना, है, जवाब मिल जाता है फिर ये नासिर करते भाई, हो। गलत बात मत करो अच्छा बिल्कुल। अ- अच्छा, चलो चलो एक मिनट आगे बात बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जैसे गाइस। पहले से हो रही वही ठीक है बात मैं, करो कुछ। मैं नासिर भाई मेरा ठीक है सवाल मैं सुन लो, समझ गया। आपका सवाल हो गया, हाँ रुको तो आपका सही, सवाल हो गया। मैं समझ, अरे रुको थोड़ा, इसको कंप्लीट करते हैं ना ये डिस्कशन को। गाइस, एक 2200 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने देखा कि ये कह रहे हैं हमारे नासिर भाई कि मेरी बेटी का अगर रेप भी हो रहा होगा तो देखो अल्लाह फिर वही बेहतर बात, जान, यार एक बिल्कुल मिनट रुको, रुक गलत बात। जाओ, नासिर भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। नासिर भाई का ये कहना है कि अगर बेटी का इनके रेप भी हो रहा है तो अल्लाह, और वो तहज्जुद गुजार है, अल्लाह को पुकार रही है, अगर अल्लाह उस वक्त उसको नहीं बचा पा रहा है, उसको जन्नत देगा उसके बदले, तो उसके लिए जन्नत बेहतर है रेप से बचने के लिए। तो ये है हमारे मोमिनों की हमारी सोच।